تو سلامت رہے۔ اب دنیا میں صرف ایک سپر طاقت باقی رہ گئی اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ ہی اس وقت واحد سپر طاقت سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ہو یا مغربی طاقتیں ہوں، باوجود اپنے دشمن یعنی روس کو فنا کرنے کے ان کے دل و دماغ پر ایک خوف چھایا ہوا ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ ہم نے روس کو تو فنا کر دیا، لیکن یہ امت مسلمہ جو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر میں پروئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ انڈونیشیا سے اگر شروع کریں تو ہر اسلامی ملک ایک سے دوسرے سے تیسرے سے وہ ایک پورے سلسلے کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور یہ زنجیر انڈونیشیا سے شروع ہو کر مراکش پر ختم ہوتی ہے۔ بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہے سوائے دو طاقتوں کے، ایک یہود اور ایک ہنود۔ صرف اسرائیل اور انڈیا بھارت، یہ دو ریاستیں بے شک ہیں جو کہ بیچ میں حائل ہیں، ورنہ پورا عالم اسلام ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ دنیا کی بہترین شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں، نہر سویز ان کے پاس ہے، آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے۔ وہ شاہراہیں اور یہ پورا علاقہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پوری دنیا کا وسط ہے، بیچوں بیچ آباد ہے، اور اس علاقے کے اندر عظیم ترین مقامات جو جنگی اہمیت کے حامل ہیں وہ سب عالم اسلام کے پاس ہے۔ اور اس وقت دولت کا جو سرچشمہ سمجھا جاتا ہے تیل، وہ اس پوری مسلمان علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک تیل سے آباد ہیں، ایران تیل سے آباد ہے، اور عراق تیل سے آباد ہے۔ یہ بڑے بڑے ممالک جو تیل کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے۔ یہ زر سیال ہے، بہتا ہوا سونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو عطا کیا۔ لہذا اگرچہ انہوں نے اشتراکیت کو شکست دے دی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو دائمی بنیادوں پر چل سکے، اس لیے وہ شکست کھا گیا۔ لیکن یہ بات مغربی اقوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسا نظم ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب سوویت یونین ختم ہوا تو امریکہ کا ایک مشہور ماہانہ رسالہ ہے ٹائم، جب پہلا شمارہ اس کا آیا کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد، تو اس نے یہ دکھایا تھا کہ کمیونزم ایک قلعہ ہے بہت لمبا چوڑا، اور اس قلعے کی دیواریں گر رہی ہیں، اور اس کے اوپر امریکی اثرات کے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ دکھایا، لیکن ساتھ ہی برابر میں ایک چھوٹی سی تصویر ایک مسجد کی دے دی۔ اب بظاہر اس مسجد کا وہاں پر کوئی تک نہیں تھا، بیان یہ کرنا تھا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا اور اس کو ہم نے ڈھا دیا، اس کو گرا دیا، تو وہاں بظاہر مسجد کی کوئی
وجہ نہیں تھی، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ اس کو تو گرا دیا، لیکن یہ مسجد جو ہے یہ اب ہمارا مد مقابل ہے، اب ہمارا نشانہ یہ ہے، ہمارا ہدف یہ ہے۔ لہذا اب ان کا ہدف اس بات پر ہے کہ یہ عالم اسلام کسی وقت متحد نہ ہونے پائے، یہ عالم اسلام ہمارا غلام بنا رہے گا، اور یہ عالم اسلام کے تمام ممالک وہ ہمارے اوپر ہمارے محتاج رہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ امت بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر متحد ہو جائے تو ہمارے لیے یہ کمیونزم سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اقبال مرحوم کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کی مجلس شورا، تو اس نے اس میں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے ایک مجلس شورا منعقد کی، اپنے سارے جہان کے شیطانوں کو اس میں جمع کیا اور ہر ایک سے یہ پوچھا کہ بتاؤ ہمارے لیے اب خطرناک کیا چیز ہے شیطانوں کے لیے۔ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، اور آخر میں ایک شیطان نے اٹھ کر کہا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اشتراکیت ہے، کمیونزم، کیونکہ یہ کمیونزم اٹھ رہا ہے، یہ سارے انسانوں کو مساوات کا درس دیتا ہے اور سب انسانوں کو برابر کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو آخر میں ابلیس نے تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ تم میں سے کسی نے صحیح فتنہ نہیں سمجھا، کیا چیز ہمارے لیے فتنہ ہے، آئندہ کے لیے ہمارے لیے کیا چیز مصیبت بن سکتی ہے، کیا ہمارے مقاصد کو فنا کرنے کے لیے کون سی طاقت ہے جو ہماری طاقتوں کو فنا کر سکتی ہے۔ تو اس نے بہت لمبی تقریر کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے، جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔